السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر بننے کے جو خواب دیکھتی تھی وہ ادھورے رہ گئے کیونکہ نمبر بہت کم آئے تھے۔ مجبوراً میں نے نرسنگ کورس میں داخلہ لے لیا تاکہ میرا ڈاکٹری کا شوق پورا ہو سکے۔ ہسپتال سے ملنے والی تنخواہ کا زیادہ حصہ میں اپنی ماں کو لا کر دیتی تھی۔ وہ رقم میرے گھر کے اخراجات کے لیے ناکافی تھی۔ خدا جانے یہ پیسہ کیا چیز ہے کہ ایک اچھے بھلے ایک شریف انسان کو بھی بے غیرت بننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میرے ماں باپ مجھے اتنے کم پیسے لانے پر کوستے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں بھی اتنے ہی پیسے کماؤں جتنی میری ساتھی نرسیں کماتی ہیں۔ میری ماں مجھے اکثر اس طرح کے طعنے دیا کرتی، فلاں کی لڑکی نرس لگی تھی، 2 مہینے میں ہی گھر کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، فلاں نرس کے گھر LCD اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ گھر کا یہ عالم تھا تو ہسپتال کا اس سے بھی برا۔ میری ساتھی نرسیں اپنی تنخواہ سے زیادہ پیسے تو اپنے میک اپ پر خرچ کر دیا کرتی تھی۔ نئی نئی ڈیزائنوں کے کپڑے، نئی نئی فیشن اور ٹیکسی میں آنا جانا۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں، لیکن میں نے کبھی اس بات سے غرض نہ رکھی۔ مجھے تو صرف اپنے آپ اور اپنے کام سے غرض تھی۔ میں دن رات اسی کوشش میں رہی کہ کسی نہ کسی طرح BSc کر کے کوئی اور اچھی نوکری ڈھونڈ لوں۔ میری ساتھی نرسیں مجھے چڑھایا کرتی تھیں۔ انہوں نے میرے عجیب عجیب نام رکھ چھوڑے تھے۔ وہ میرے اصل نام خوش بخت کی بجائے مجھے بدبخت کہتی۔ وہ مجھے پینڈو بھی کہا کرتی تھی۔ مجھے ان باتوں کی پرواہ نہ تھی۔ میں اپنی ڈیوٹی نہایت ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیتی اور گھر لوٹ آتی۔ پھر میری زندگی کے افق پر بد نصیبی کا ایک ایسا دن طلوع ہوا جس نے میری زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ اس روز اردو کے اخبار میں غیر ملک کے لیے نرسوں کی بھرتی کا اشتہار شائع ہوا جو ایک ریکروٹنگ ایجنسی کی طرف سے تھا۔ میرے باپ کی نظر اخبار کے اس اشتہار پر پڑ گئی اور وہ اخبار گھر لے آئے۔ میں نے بھی وہ اشتہار پڑھا۔ کسی پرائیویٹ ہسپتال کے لیے چند نرسوں کی ضرورت تھی۔ اشتہار میں بڑی شاندار تنخواہ اور دیگر سہولیات کا لالچ دیا گیا تھا۔ میں نے اس میں کوئی دلچسپی نہ لی اور اسے نظر انداز کر دیا، لیکن میرے ماں باپ نے ضد کرنا شروع کر دی کہ میں یہاں درخواست دے دوں۔ میں نے لاکھ سر پیٹا کہ میں جلد ہی ایسی کر لوں گی، اس کے بعد مجھے اچھی نوکری مل جائے گی، لیکن وہ تو ایک ہی ڈر لگائے ہوئے تھے کہ میں باہر جاؤں اور ان کے لیے قیمتی چیزیں لاؤں اور تحفے بیچوں۔ میں نے بلاخر ان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ ایجنسی والوں نے نرسیں نوجوان اور صحت مند مانگی تھیں اور ہر درخواست کے ساتھ درخواست دہندہ کی تازہ تصویر بھی ضروری تھی۔ مجھے اس وقت ان باتوں کی زیادہ سمجھ نہیں تھی۔ میرے ساتھ میرے ہسپتال کی کئی نرسوں نے بھی درخواستیں دی تھیں۔ وہ سب تو انتظار کرتی رہیں، مگر مجھے انٹرویو کی کال آ گئی۔ انٹرویو والے دن میری ماں نے مجھے خاص طور پر اپنی نگرانی میں نہ صرف تیار کرایا بلکہ میک اپ کرنے کا بھی حکم دیا۔ میں جب سج سنور کر شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اپنی خوبصورتی کا احساس ہوا۔ میری ماں مجھ سے زیادہ بنی سنوری میرے ساتھ ہی گئی تھی۔ جب ہم اس دفتر میں پہنچے تو میری ماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے ہم کسی یورپی ملک میں آ گئے ہوں۔ انٹرویو کے لیے صرف 3 لڑکیوں کو بلایا گیا تھا۔ میرے علاوہ جو 2 تھیں وہ اکیلی ہی آئی تھیں اور معمولی شکل و صورت کی مالک تھیں۔ ایک خوبصورت اور نازک اندام سیکرٹری نے ہماری رہنمائی ایک ایئر کنڈیشن کمرے کی طرف کی جہاں ایک میز پر 3 مختلف رنگوں کے ٹیلی فون رکھے تھے اور کمرے کی سجاوٹ پر لاکھوں روپے خرچ کیا گیا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی وہاں بیٹھ گئے۔ کمرے میں کرسی خالی پڑی تھی، کوئی کمرے میں موجود نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارے پیچھے والا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی قیمتی سوٹ میں ملبوس سمارٹ سا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کی شخصیت کچھ اتنی پرفریب تھی کہ میں اور میری ماں دونوں اٹھ کھڑے ہو گئے۔ بیٹھیے بیٹھیے، تشریف رکھیے، اس نے اپنے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا۔ آپ کی تعریف۔ نظروں ہی نظروں میں میری کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جی میری بیٹی ہے روزی، میری ماں نے بڑی انکساری سے کہا۔ آپ کو ان کی بڑی بہن سمجھ رہا تھا۔ اس نے عورت کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور ایک ہی فکرے میں میری ماں کو آرام کر لیا تھا۔ اسی اثنا میں ایک باورچی ملازم ہمارے لیے چائے لے کر آ گیا۔ زندگی میں اتنے شاندار اور قیمتی برتنوں میں شاید ہم نے پہلی مرتبہ چائے پی تھی۔ میری ماں تو کیا، میں بھی آہستہ آہستہ اس کے طلسم میں پھنستی اور اس سے مروب ہوتی جا رہی تھی۔ چائے پینے کے دوران کم از کم 5-6 مرتبہ فون کی گھنٹیاں بجیں اور ہر مرتبہ وہ نوجوان
یہی کہتا کہ بھئی ان کے پاس جگہ نہیں ہے، نہ جانے کیسے بے وقوف لوگ ہیں، اب ہم نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے ہر ایک کو باہر لے جانے کا۔ اس نے آخری فون سن کر میری ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور میری ماں نے فوراً جواب میں سر ہلا دیا۔ معاف کیجیے گا، آپ یہاں تشریف رکھیں، میں مس روزی کو انٹرویو کے لیے لے جاؤں گا۔ اس نے میری ماں سے بڑے مؤدبانہ لہجے میں اجازت طلب کی۔ کیوں نہیں، میری ماں کی تو مراد برائی تھی۔ میں اس کے اشارے پر سحر زدہ سے اٹھ کر چلتی۔ دوسرا کمرہ اس سے ملتا جلتا تھا اور انٹرویو لینے والا بھی وہی تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں خیال نہ آیا کہ آخر اس نے میری ماں سے علیحدہ ہونا کیوں ضروری سمجھا تھا۔ معاف کیجیے گا، کیا آپ کی امی بھی باہر جائیں گی؟ اس نے مجھے ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک قیمتی سگریٹ سلگا کر پوچھا۔ جی نہیں، میں نے کھسیانی ہنستے ہوئے کہا۔ برا نہ مانیے، میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ جو آئی ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا میرے سامنے ہی ایک شاندار صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی نہیں، میں معافی چاہتی ہوں، میں نے جانے کیوں یہ فکرہ کہہ کر اس کی غلط فہمی میں مزید اضافہ کر دیا۔ انٹرویو کے دوران سوائے اس نے مجھ سے فری ہونے کی کوشش کی اور کچھ نہیں کیا۔ ایک بھی سوال اس نے نرسنگ کے بارے میں نہ پوچھا۔ پھر بھی میں سمجھ نہ سکی۔ واہ رے دولت، واہ رے ڈالر اور ریال، واہ رے پاؤنڈ۔ آدھے گھنٹے تک ہم دونوں گفتگو کرتے رہے۔ پھر وہ میرے ساتھ ہی اسی کمرے میں لوٹ آیا جہاں میری ماں بھی بے چینی سے نتیجے کی منتظر تھی۔ آپ بے فکر رہیں آنٹی، مجھے آپ لوگوں سے انس سا ہو گیا تھا۔ آپ کے قریب ہی میرے ایک رشتہ دار بھی رہتے ہیں، میں اس طرف سے گزرتا رہتا ہوں۔ جلد ہی ہم آپ کو نتیجے سے مطلع کر دیں گے۔ بیٹے ہمارے ہاں بھی ضرور آنا۔ بالآخر میری ماں اس کے جال میں مکمل طور پر پھنس گئی اور 5ویں چھٹے روز ہی ان کا بیٹا ہمارے گھر آ گیا۔ میں اس وقت گھر پر نہیں تھی، ڈیوٹی پر تھی۔ اس نے میری ماں سے کہا کہ وہ اس کمپنی کا مینیجر ہے۔ انٹرویو کا نتیجہ وہ دے کر عہدیداروں کو بتا دیا گیا ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ مان نہیں رہے، لیکن وہ روزی کو ضرور باہر بھیجے گا۔ اس نے میرے گھر والوں پر جادو کر دیا تھا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا۔ ہوس نے اس کی آنکھوں پر پٹی جو باندھی تھی۔ میری ماں بضد تھی کہ وہ اپنی مصروفیت کے باوجود روزی سے مل کر جائے۔ میری چھوٹی بہن نے مجھے اسپتال فون کر کے فوراً گھر آنے کو کہا۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے والدین اس کے آگے پیچھے جا رہے تھے اور میری چھوٹی بہن اس کے لیے تیسری مرتبہ چائے بنا کر لا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میری والدہ کھل اٹھی۔ لو بھائی تم لوگ بیٹھو، مجھے تو گھر کے کام کاج کرنے ہیں۔ میری ماں بہانہ بنا کر اٹھ گئیں۔ اب میں اور وہ اکیلے ہی کمرے میں موجود تھے۔ میری ماں بھی مجھے برباد کرنے پر تل گئی تھی۔ میرا نام رمیز ہے مس روزی، اور مجھے حیرانی ہے کہ آپ نے ابھی تک مجھ سے میرا نام کیوں نہیں پوچھا۔ آپ شاید یہ سوچ رہی ہیں کہ میں کوئی عام سا نوجوان ہوں اور آپ پر ڈورے ڈال رہا ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ شاید آپ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ میرا تعلق جس فرم سے ہے وہاں مجھے روزانہ دنیا بھر کی خوبصورت لڑکیوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ مس روزی، اگر میرا کوئی ایسا ہی غلط ارادہ ہو تو آپ ہی سوچئے کہ میرے لیے رکاوٹ کیا ہے۔ شاید آپ کو میرے خلوص پر اب بھی یقین نہ آئے، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی سادگی نے مجھے متاثر کیا ہے۔ اس نے بغیر کوئی تمہید بھادے ایک اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا۔ اس کی اس بات میں مجھے خاصی معقولیت نظر آئی کہ آخر اس کو کمی کس بات کی ہے۔ اگر اس نے کوئی غلط مقصد ہی حاصل کرنا ہے تو اس شہر کی درجنوں خوبصورت لڑکیاں اس سے دوستی کرنے کے لیے بے قرار رہتی ہوں گی۔ میں نے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا شروع کر دیا کہ اتنا بڑا آدمی مجھ پر مر مٹا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہم تنہائی میں گفتگو کرتے رہے، اور جب وہ واپس جانے لگا تو میں واقعی اس کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ جاتے جاتے اس نے اگلے روز باہر ملنے کا وعدہ لے لیا۔ اگلے روز میں ایک شاندار کار میں بیٹھ کر شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے اپنے قسمت پر رشک آنے لگا۔ کسی ایسے ہوٹل میں جانے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ یہاں آ کر احساس ہوا کہ زندگی کتنی رنگین ہے۔ شاید اس ہوٹل کے بیرے رمیز کو پہلے سے جانتے تھے، کیونکہ جہاں جہاں سے وہ گزرتا وہ بہادب کھڑے ہو کر اسے سلام کرتے تھے۔ میں نے جلد ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ رمیز کوئی بہت غیر معمولی شخصیت کا حامل ہے اور میرے تصورات سے بھی بڑا آدمی ہے۔ اس رات اس شاندار ہوٹل کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہم دونوں نے ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ جینے مرنے کا عہد کیا۔ اس نے مجھ سے نوکری چھوڑنے کا کہا اور میں نے اگلے روز نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ ملاقات کے بعد تیسرے روز ہی فرم کی طرف سے 40,000 روپے کا ڈرافٹ
اور ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ مجھے منتخب کر لیا گیا ہے اور اب مجھے 1 ماہ کراچی میں خصوصی ٹریننگ دینے کے بعد باہر بھیجا جائے گا۔ ٹریننگ کے اخراجات کمپنی برداشت کرے گی۔ میرے ماں باپ کے تو پاؤں ہی زمین پر نہ ٹکتے تھے، وہ رمیز کو دعائیں دیتے نہ تھکتے۔ 3 دن کے بعد میں رمیز کے ہمراہ کراچی جا رہی تھی۔ ہوائی جہاز کا سفر، شاندار لباس، پرس میں ڈھیر سارے نوٹ اور ایک خوبصورت دولت مند نوجوان کا ساتھ۔ میرا دماغ جہاز کے ساتھ ساتھ عرش پر پرواز کر رہا تھا۔ سفر کے دوران رمیز نے بتایا کہ اس کا تبادلہ بھی باہر ہو رہا ہے جہاں ہم دونوں اکٹھے ہی جائیں گے۔ میں دل ہی دل میں مستقبل کے منصوبے بنانے لگی۔ روز ہی ہم مڈل ایسٹ پہنچتے ہی شادی کر لیں گے۔ اس نے جہاز کے لینڈ کرتے وقت مجھے یہ خوشخبری سنائی۔ کراچی میں ہمارا قیام ایک بنگلے میں ہوا جو شاید اس فرم نے اسی مقصد کے لیے حاصل کر رکھا تھا۔ 2-3 دن اس نے صرف میرا اعتماد ہی حاصل کیا۔ اس اثنا میں اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ وہ فرشتہ ہے۔ کم از کم میں تو اسے ایسا ہی سمجھنے لگی تھی۔ چوتھے روز ایک شدید جذباتی کیفیت سے گزرنے کے بعد ہم نے بہت سے مراحل طے کر لیے۔ مجھے اپنے لٹنے کا اس وقت کوئی احساس نہ ہوا کیونکہ رمیز نے مجھے یقین دلاتے ہوئے کہا ہم جلد ہی میاں بیوی کے رشتے میں بن جائیں گے، اور میں مطمئن ہو گئی۔ 1 ماہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ سارا دن کراچی کی سیر، سمندر کنارے عیاشیاں اور امیرانہ ٹھاٹ بار سے کسی رانی کی طرح زندگی گزارنا۔ ٹریننگ کب اور کہاں شروع ہوگی اس کا علم نہ تھا۔ جب بھی میں شادی کے لیے کہتی تو وہ دلاسا دیتا تم خواہ مخواہ گھبرا رہی ہو، بس کہہ جو دیا کہ 3 ماہ کے اندر ہم باقاعدہ شادی کر لیں گے۔ میں تو تمہیں دلہن بنا کر اپنے ماں باپ کی اجازت سے لے کر جاؤں گا، اور میں مطمئن ہو جاتی۔ وقت گزرتا رہا۔ 1 ماہ کے بعد میرا ویزا آ گیا۔ ہوائی اڈے پر رخصت کرنے کے لیے رمیز بھی موجود تھا۔ میری دونوں ساتھی لڑکیاں میرے لیے اجنبی تھیں، ان کو غالباً کسی دوسرے شہر سے لایا گیا تھا۔ میرا اور ان کا تعارف بھی ہوائی جہاز پر ہی ہوا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ وہ دونوں مجھ سے کیا ایک دوسرے سے بھی کھینچی تھیں، جیسے انہیں کسی خاص طور پر اپنے متعلق کچھ نہ بتانے کی ہدایت کی ہو۔ رمیز نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بھی جلد ہی وہاں پہنچ جائے گا۔ اسی اثنا میں اسے اپنے ماں باپ سے بھی شادی کی اجازت مل جائے گی۔ میں مطمئن ہو کر ایک شاندار مستقبل کی امید لیے مڈل ایسٹ جا رہی تھی۔ ہوائی اڈے پر ہمیں لینے کے لیے کسی ہسپتال کی نہیں، ایک عام مگر شاندار گاڑی آئی تھی۔ اس گاڑی کا ڈرائیور پاکستانی تھا، جس کی شکل سے ہی معلوم ہو رہا تھا۔ ہم تینوں کو ایک خوبصورت اور جدید طرز کی بنی ہوئی ایک کوٹھی میں پہنچا دیا گیا۔ میں تو اسے محل ہی کہوں گی۔ اس محل میں پہلے سے ہی بے شمار کمرے سجائے گئے تھے۔ کوٹھی کے اندر ہمارا استقبال ایک غیر ملکی خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا ہاسٹل میں سب سے اوپر والی منزل پر الگ الگ کمرے الاٹ کیے گئے۔ ایک بوڑھی ہماری انچارج تھی۔ وہ رات میں نے ڈرتے ڈرتے گزاری۔ یہاں دوسرے ممالک کی بھی 10-12 لڑکیاں مقیم تھیں، لیکن میں نے وہاں کسی کو بھی ضرورت کے بغیر ایک دوسرے سے بات کرتے نہ پایا۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے انہیں سختی سے ایک دوسرے سے بولنے کی ممانعت ہو۔ کھانا کمرے میں پہنچایا جاتا تھا۔ صبح ایک ویگن میں جس پر ریڈ کراس کا نشان بنا ہوا تھا مجھے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں بھیج دیا گیا۔ میں اسے ہسپتال تو نہیں کہوں گی، ایک ڈاکٹر کی دکان ہی کہہ لیں، جس میں شاید 2-3 مریضوں کے داخلے کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ یہاں اس پاکستانی مرد نے جو مجھے ہوائی اڈے پر لینے آیا تھا بتایا کہ مجھے 6 گھنٹے روزانہ کام کرنے پڑے گا اور شام کے وقت گاڑی واپس ہاسٹل چھوڑایا کرے گی۔ صبح ہی لڑکیوں نے خود کو بنانا سنوارنا شروع کر دیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس نرسنگ ہوٹل میں کاریں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ کار دروازے پر رکتی اور کوئی ایک بنی سنوری لڑکی کار میں بیٹھ کر چلی جاتی۔ یا اللہ، میں کس عذاب میں پھنس گئی ہوں، میں نے سوچا۔ پھر خیال آیا کہ یہ سب کچھ کہاں نہیں ہوتا، ہر انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں میری ساتھی نرسیں یہی کچھ کیا کرتی تھیں، لیکن سب کی سب نہیں، صرف چند نرسیں۔ اگر میں وہاں محفوظ رہی ہوں تو یہاں بھی محفوظ رہوں گی۔ بہرحال اپنے کردار کو ٹھیک رکھنا اپنے بس میں ہوتا ہے۔ کوئی لٹ لے کر تو میرے پیچھے نہیں گھوم رہا۔ پھر مجھے اس بات کا یقین بھی تھا کہ جلد ہی رمیز آ جائے گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ واقعی رمیز اس روز رات کی فلائٹ سے آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے بغیر اس نے بڑی مشکل سے یہ ہفتہ گزارا ہے۔ میں نے اپنے پیٹ میں پلنے والے گناہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جب اس سے والدین کے فیصلے کے متعلق پوچھا تو اس نے ہنس کر بات ہی ٹال دی۔ آؤ کہیں سیر کرنے کو چلتے ہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ہم دونوں ایک شاندار کار میں بیٹھ کر
رمیز کے ایک دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سارے راستے وہ مجھے بتاتا رہا کہ جو لڑکیاں یہاں آزاد ہو جاتی ہیں وہ بہت شاندار زندگی گزارتی ہیں۔ اس کے لہجے میں وہی ترغیب دلانے کا انداز تھا۔ آج سوچتی ہوں تو اپنی سادگی پر خود ہی مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے اس وقت بھی اس کی نیت پر شک نہ کیا۔ رمیز کا دوست پاکستانی سرمایہ دار تھا جس کی عمر میرے والد کے برابر تھی۔ اس شخص کا شمار یہاں کے متمول لوگوں میں ہوتا تھا اور اسے اس کی شہریت بھی حاصل تھی۔ مقامی لوگوں سے اس کی گاڑی چھینتی تھی۔ ان ساری باتوں کا مجھے راستے میں ہی علم ہو گیا تھا۔ رمیز نے مجھے یہ سب کچھ کسی نقطۂ نظر سے بتایا تھا، لیکن میری بے وقوفی کا اندازہ فرمائیے کہ میں دل ہی دل میں اس بات سے مرعوب ہو رہی تھی کہ میرے محبوب کے تعلقات کتنے بڑے لوگوں سے ہیں۔ اس شخص نے بڑی فراخ دلی سے ہمارا استقبال کیا اور مجھ سے زبردستی مصافحہ بھی کر لیا۔ رمیز نے مجھے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ مجھے یہاں آ کر مغربی طور طریقے اپنانا ہوں گے اور ایسی باتوں کا برا نہیں ماننا۔ ہم ایک شاندار کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر رمیز ٹوائلٹ کے بہانے باہر چلا گیا۔ رمیز کے باہر جاتے ہی اس شخص نے مجھ پر دست درازی شروع کر دی۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ میں نے پہلے تو یہی سمجھا کہ وہ شخص شراب کے نشے میں بہک گیا ہے، اسی لیے اس کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب وہ قابو نہ آیا تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جہاں برآمدے میں رمیز کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے لپک کر اس کا بازو تھام لیا۔ او ہو روزی، تمہیں نہ جانے کب سمجھ آئے گی، آخر پینٹو ہی نکلی۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ کیا تھا؟ چھوٹا سا سینما ہال دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں بیٹھو، اس نے مجھے کونے میں رکھی ہوئی آرام دہ کرسی پر دھکیلتے ہوئے کہا۔ میں حیران و پریشان وہاں بیٹھ گئی۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرنے والا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ کمرے میں موجود ایک بڑے سے پروجیکٹر کا بٹن دبا کر وہ میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ایک بڑی سی اسکرین پر فلم چلنی شروع ہو گئی تھی۔ چند لمحوں تک تو میری سمجھ میں ہی نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب رفتہ رفتہ گرد و پیش کا احساس ہوا تو مجھے جھٹکا سا لگا، جیسے بدن بجلی کی ننگی تار سے چھو گیا ہو۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسکرین کو گھورنے لگی، جہاں کراچی کے اس ہوٹل کے ایک کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا جہاں میں نے رمیز کے ساتھ تنہائی میں کئی راتیں گزاری تھیں۔ کمرے کے کسی خفیہ گوشے میں چھپے کیمرے نے میرے سارے گناہ سلائیڈ پر منتقل کر لیے تھے۔ جوں جوں فلم چلتی جا رہی تھی میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کمرے کی ساری چیزیں گھومتی نظر آ رہی تھیں۔ میں زور سے چلا اٹھی، بند کرو، خدا کے لیے اسے بند کرو۔ چلاتی کیوں ہو؟ اس نے پروجیکٹر بند کر دیا۔ ذلیل، دھوکے باز، نہ جانے دنیا جہان کے کون کون سے القابات سے میں نے اسے نوازا، لیکن وہ بے غیرتوں کی طرح مسکراتا رہا۔ میں سسکیاں لیتی رہی، اس کے قدموں سے لپٹ گئی اور گڑگڑاتے ہوئے التجا کی، میری کوکھ میں تمہاری نشانی ہے، مجھ پر رحم کرو، مجھ سے شادی کر لو، مجھے پاکستان بھیج دو یا میرا گلا دبا دو۔ اگر میرے کہنے پر عمل کرتی رہی تو زندگی بھر عیش کرو گی، تمہاری ملازمت برقرار رہے گی اور ہر ماہ تمہارے والدین کو 40,000 روپے پہنچتے رہیں گے، سال میں ایک بار چھٹی بھی اور زمانے بھر کی سہولتیں بھی، لیکن صرف آمادگی کی صورت میں، ورنہ تمہارا پاسپورٹ ہمارے پاس ہے، یہاں کوئی تمہاری فریاد پر کان نہیں دھرے گا، الٹا تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور جو حشر تمہارا ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن تمہاری بہن اور تمہارے ماں باپ بے گناہ ہی مارے جائیں گے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ فلم انٹرنیٹ پر چلا دی گئی تو تمام دنیا دیکھے گی۔ میں اس کے خوفناک لہجے سے سہم گئی۔ میں بظاہر آزاد لیکن اندر سے مکمل قیدی بن چکی تھی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، سیدھی طرح ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلتی رہو۔ مجھے بدن کا ہوش نہیں تھا۔ میں سحر زدہ سی اس کے پیچھے پیچھے کھینچی چلی جا رہی تھی اور وہ بول رہا تھا، رہا بچے کا مسئلہ تو تم خود نرس ہو، اس کا علاج بخوبی جانتی ہو، اگر چاہو تو میں اس سلسلے میں تمہاری ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے مجھے اسی کمرے میں جس سے نکل کر بھاگی تھی دھکیل دیا۔ کمرے میں وہ شیطان پہلے سے ہی میرا منتظر تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ رمیز مجھے واپس اس کے پاس لے آئے گا۔ پھر وہ مرحلہ بھی آ گیا جب آنسوؤں کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں، کوئی رونا بھی چاہے تو رو نہیں پاتا۔ اگلی صبح رمیز مجھے خود ہی ہاسٹل چھوڑ گیا۔ یہاں منتظر تھی۔ اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا، آرام کر لو، تھک گئی ہوگی، اب تمہیں 1 ہفتے کی چھٹی ہے، سیر کرنے کو دل چاہے تو مجھے بتا دینا،
اس نے میری دلجوئی کرتے ہوئے کہا۔ 3 روز کے بعد میں نے اپنی زندگی کا بدترین گناہ بھی کر لیا اور اپنے گناہ کی نشانی کا اپنے ہی ہاتھوں گلا گھونٹ دیا۔ اس خطرناک گروہ کے شکنجے میں پھنس کر بغاوت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2-3 مہینے میں ہی مجھے ایسی باتوں کا علم ہوا کہ خوف کے مارے جان نکل جاتی تھی۔ انہیں جس لڑکی پر بھی شک گزرتا اس کی کسی نہ کسی بہانے دنیا سے چھٹی ہو جاتی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو پاتی۔ بڑے بڑے افسران عیاشی کے لیے ان کے محتاج تھے۔ زندگی بڑی ظالم ہے، آپ کتنا ہی فرار حاصل کرنا چاہیں وہ آپ کو حالات سے سمجھوتا کرنے پر مجبور کر کے رکھ دیتی ہے۔ میری حیثیت ہی کیا تھی؟ ایک ناتواں بے کس لاچار لڑکی، میں ان کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ میں تو بزدل تھی، مرنے سے بھی ڈرتی رہی۔ میں نے بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ہتھیار پھینک دیے۔ میرے ساتھ آنے والی دوسری لڑکیوں کی کہانیاں بھی بالکل میرے جیسی ہی تھیں، صرف کردار بدل گئے تھے۔ میری زندگی کا اب صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا رمیز سے انتقام لینا، کیونکہ وہ میری بربادی کا ذمہ دار تھا۔ مجھے اس کے لیے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک شخص جس کی عمر کم سے کم 60 سال تھی اور اپنے ملک میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، کون جانے میری کون سی ادا اسے پسند آ گئی جو وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ میں اس کے بنگلے میں رہنے لگی۔ میں نے اس کا مکمل اعتماد آہستہ آہستہ حاصل کر لیا تھا۔ اس کا اپنا ایک حفاظتی دستہ تھا جو ہر وقت اس کے محل نما بنگلے میں موجود رہتا تھا۔ وہ بھی مجھے اہمیت دیتے تھے۔ مالک نے مجھ پر آہستہ آہستہ پابندیاں نرم کر دی تھیں۔ میں مہینے میں 1 بار جو ہاسٹل جاتی تھی اور اپنی بدنصیب ساتھیوں سے ملاتی، ان سے تو بہرحال میں زیادہ خوش قسمت تھی۔ ایک روز بازار میں میری ملاقات رمیز سے ہو گئی۔ اس نے دامن بچا کر نکلنا چاہا، لیکن میں نے آواز دے کر اسے پاس بلا لیا۔ میری گفتگو کا انداز ایسا تھا، میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس سے بالکل ناراض نہیں بلکہ تجدید محبت کرنا چاہتی ہوں۔ میری چکنی چپڑی باتوں کے سامنے اس شیطان کی ساری مکاری دھری کی دھری رہ گئی۔ 2-3 مرتبہ اس سے باہر ملاقات کی اور اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے میں نے وہ دن منتخب کیا جب مالک دورے پر کسی دوسرے شہر جا رہا تھا۔ میں نے رمیز کو گھر آنے پر راضی کر لیا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن میری ضد کے سامنے اسے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ادھر میں نے حفاظتی دستے سے کہہ دیا کہ یہ بری نیت سے آ رہا ہے۔ اس نے محل میں داخل ہونا چاہا، اسے گرفتار کر کے میرے حضور پیش کیا گیا۔ پہلے تو میں نے اسے کوڑے سے جی بھر کر پیٹا اور اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد اسے سمندری لہروں کے حوالے کر دیا۔ زندگی سسک سسک کر رینگتی رہی اور رینگ رہی ہے۔ میں سال میں 1 بار اپنے ملک آتی ہوں۔ میرے ماں باپ آج شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ زندگی کی وہ کون سی آسائش ہے جو انہیں میسر نہیں؟ کیا ہوا جو ان کی بیٹی کی کمائی ہے؟ آخر ان کا مجھ پر بھی تو کوئی حق ہے۔ انہوں نے مجھے پالا پوسا، جوان کیا، تعلیم دلوائی اور باہر بھجوایا۔ آپ اسے میرا گھٹیا پن کہہ لیں یا جذباتی گدھا پن، لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں کہ میری بربادی میں سب سے زیادہ ہاتھ میرے ماں باپ کا ہے۔ ہوس نے انہیں اندھا کر رکھا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔